بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک ہندوستانی سوداگر اور اس کے ایک دکاندار میں بحث چل رہی تھی، اور بحث ہوتے ہوتے بات جھگڑے تک پہنچ گئی۔ قافلے کے مسافروں نے جب دیکھا کہ دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں تو وہ چھڑانے کے لیے آگے بڑھے۔ مسافروں میں سے ایک مسافر نے دریافت کیا، تو کیوں آپس میں جھگڑا کر رہے ہو؟ سوداگر نے کہا، بھائی، اس دکاندار کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یا تو یہ خود بیوقوف ہے یا مجھے بیوقوف سمجھتا ہے۔ میں نے اس کی دکان سے کھانا کھایا اور پیسے پوچھے تو کہنے لگا آپ کے 1000 دینار بنتے ہیں۔ میں نے کہا، بھائی، میں اکیلا ہوں، آپ تو سارے قافلے والوں کے پیسے بھی مجھ سے وصول کر رہے ہو۔ دکاندار کہنے لگا کہ شاید آپ کو ٹھیک سے یاد نہیں، آپ پچھلے سال اسی قافلے کے ساتھ ہی آئے تھے اور میری دکان پر 1 مرغی اور 6 انڈے نوش کیے تھے، مگر پیسے دینا بھول گئے تھے۔ میں اس کھانے کے 1000 دینار مانگ رہا ہوں، جو آپ خود انصاف کیجئے کہ دو وقت کے کھانے کے 1000 دینار کیسے بن گئے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ قافلے کے ایک بزرگ مسافر نے دکاندار سے کہا کہ سوداگر ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ اس سے پہلے بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں۔ دکاندار نے کہا کہ سوداگر نے پچھلے سال میری دکان سے 1 روسٹ کی گئی مرغی اور 6 انڈے بڑے مزے سے کھائے تھے اور پیسے نہیں دیے تھے۔ اب اگر وہ مرغی زندہ ہوتی، 6 انڈوں کے اوپر بیٹھ جاتی تو 6 چوزے نکلتے، اور وہ چوزے کے کچھ ہی مہینوں میں مرغیاں بن جاتی، اور یوں 1 سال کے عرصے میں کئی مرغیوں کا مالک بن جاتا۔ مسافر دکاندار کا دوست تھا، اس لیے اس نے کہا کہ دکاندار بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سوداگر نے پیسے نہ دے کر دکاندار کا بہت نقصان کر دیا ہے۔ سوداگر جب مسافر کی رائے سنی تو دل میں سوچا کہ یہ کس اندھیر نگری میں آ گیا ہوں، یہاں تو انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ چوزے زندہ رہتے اور اس دکاندار کو مالا مال کر دیتے، اور میں بھی بھول گیا تھا، ورنہ پیسے ادا کر دیتا۔ مگر دکاندار نے سوداگر کی ایک نہ سنی۔ ایک مسافر پکار اٹھا کہ اگر کوئی مجھے 1 تیز رفتار گھوڑا دے دے تو میں ابھی بغداد جا کر ایک ایسے شخص کو لے کر آتا ہوں جو ان دونوں کے درمیان بہترین فیصلہ کر دے گا۔ سوداگر نے مسافر سے کہا کہ تم میرا یہ خچر لے جاؤ اور خدا کے لیے اس شخص کو لے آؤ، کیونکہ میرے ساتھ بہت ناانصافی ہو رہی ہے۔ مسافر خچر کو دلاتا ہوا بغداد روانہ ہوا، مگر مسافر نے واپس آنے میں بہت دیر لگا دی، اور دکاندار دل میں خوش ہونے لگا کہ وہ شخص مسافر کے ساتھ نہیں آئے گا۔ کچھ دیر کے بعد دور سے ایک شخص دکھائی دیا جس کا نام بہلول دانا تھا۔ بہلول حلیے سے تو دیوانے معلوم ہوتے تھے، مگر حقیقت میں وہ ایک دانشور تھے۔ بہلول نے آتے ہی سب کو سلام کیا اور کہا، میں معذرت کرتا ہوں کہ مجھے آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ میں ایک قاضی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کاشتکار بھی ہوں، اور میں گندم کے بیج ابال رہا تھا تاکہ بیج ابال کر اس کو زمین میں کاشت کر دوں تاکہ اچھی پیداوار حاصل ہو سکے۔ دکاندار نے جب بہلول کی یہ بات سنی تو مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ قاضی کیسے فیصلہ کر پائے گا جس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ابلے ہوئے بیج کبھی بھی نہیں اگتے۔ بہلول نے کہا، اگر روسٹ کی گئی مرغی انڈوں پر بیٹھ کر چوزے پیدا کر سکتی ہے تو ابلے ہوئے بیج میں
बीज भी क्यों नहीं उग सकते। बहलोल की ये बात सुनकर सब उसे दाद देने लगे और कहा कि आपने तो फैसला इसी बात से ही मुकदमे का फैसला कर दिया। बहलोल ने कहा नहीं नहीं, अभी फैसला होना बाकी है। फैसला ये है कि दुकानदार अपने दिल से लालच को निकाल दे और सौदागर को अपना भाई समझकर गले से लगा ले, और सौदागर भी अपना दिल दुकानदार के बारे में साफ कर दे। बहलोल की ये बात सुनकर दुकानदार बहुत शर्मिंदा हुआ और सौदागर को गले लगा लिया। सब काफिले वालों ने बहलोल के इस फैसले को पसंद किया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों, मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ रहिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।